وصیت اور وصی۔ ایک شخص اپنی زندگی یا مرض الموت میں سے کسی شخص کے ذمہ کوئی کام لگائے تو اس عمل کو وصیت اور وصیت کرنے والے کو موصی، اور جس کام کے لیے وصیت کی گئی ہو اسے موصی بہی، اور جس شخص کو وصیت کی جائے اسے وصی کہا جاتا ہے۔ لفظ وصیت اور اس کے ہم معنی الفاظ سے وصیت کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہے میں تجھے اپنے بعد اپنے مدرسہ چلانے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وصیت ہم معنی الفاظ سے بھی صحیح ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں کہ تو میرے بعد فلاں فلاں کام سر انجام دینا۔ وصیت کرنے والا کبھی دوسروں کو خبر دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو اپنا وصی مقرر کیا ہے، اور عربی زبان میں اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں بھی لفظ وصیت اپنے وضعی اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آئے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے۔ یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد جو شخص وصیت سن کر تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی وصیت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت 2 عادل گواہ تم میں سے ہوں۔ اسی طرح سے سورۃ النساء کی 11ویں اور 12ویں آیات میں بھی وصیت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ نبوی میں بھی وصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں پیغمبر اسلام کی حدیث مروی ہے، جس کسی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو تو اسے 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر بسر نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی فقہ میں وصیت کا مستقل باب موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وصیت اور وصیت کے الفاظ کا تعلق اسلامی اصطلاحات سے ہے۔ تورات و انجیل میں انبیاء کرام کی وصیتیں موجود ہیں جن میں انہوں نے اپنے اوصیاء کو تبلیغ شریعت کی وصیت کی ہے۔ انبیاء سابقین کی طرح سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کو تبلیغ شریعت اور امت پر شفقت کی وصیت فرمائی، اور پھر حضرت علی کے ذریعے سے 11 ائمہ کی تبلیغ دین کی وصیت فرمائی، اور نبی کریم نے اپنی وصیت کو مخفی نہیں رکھا تھا۔ آپ نے اسے اپنے اوصیاء کا مسلمانوں کو تعارف کرایا۔ اس کے لیے کبھی آپ نے لفظ وصی استعمال کیا اور کبھی اس کے لیے ہم معنی الفاظ استعمال فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیت کا اتنا زیادہ ذکر کیا کہ حضرت علی کے لیے لفظ وصی کا ایک لاحقہ بن گیا۔ اس مضمون کو حدیث ہم باب نصوص میں بیان کی گئے کریں گے، اور ان کے لوگوں کے نظریے کی علمی تردید بھی کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی مقرر نہیں کیا تھا اور امت کو وارث کے بغیر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ انشاءاللہ۔